نہیں اگر تو صحابی رسول حضرت عمر بن العاص کی شان میں حنیف قریشی نے گستاخی کی ہے، ممبر پر بیٹھ کر ساتھ حکم بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ پرچی کیوں آئی ہے، اور یہ آپ لوگ بھی تقریباً سمجھ رہے ہیں سارے۔ یہ پرچی آپ حالیہ دنوں میں اس وقت بھی بھیج سکتے تھے جب میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی، لیکن آپ میں سے کسی نے مجھے پرچی نہیں بھیجی کہ جی فلاں ملک فلاں علاقے میں نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو مذمت کر دیں۔ نہیں بھیجی نا سارا ذرا بولتے جائیں، اب برداشت کرنا ہے۔ پھر حالیہ دنوں میں فیصل آباد کے اندر ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تو آپ نے مجھے پرچی نہیں بھیجی کہ جی مذمت کر دیں، بھیجی ہے؟ نہیں بھیجی۔ پھر جناب والا سویڈن کے اندر اللہ کا کلام جلایا گیا ہے نا، بولتے نہیں ہو، سچی باتیں اب سنیں۔ سویڈن کے اندر قرآن جلایا گیا، آپ میں سے نہ کسی بریلوی نے نہ کسی دیوبندی نے مجھے پرچی بھیجی کہ جی ذرا مذمت کر دیں۔ فیصل آباد کے اندر حالیہ دنوں میں پھر انہی عیسائیوں نے قرآن جلا دیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر مجھے کسی نے کوئی نوٹس نہیں بھیجا، کوئی پرچی نہیں بھیجی کہ مذمت کر دیں۔ اب جناب والا حنیف قریشی صاحب نے آ کر یہ کام کر دیا تو آپ کی پرچی آ گئی میرے پاس کہ مذمت کر دیں، آئیے نا۔ ہاں اب سن لیں، بہرحال پرچی آپ کو نہیں بھیجنی چاہیے تھی کیونکہ میں امن کا عادی ہوں، انتشار کی طرف میں نہیں جاتا، فساد کی طرف میں نہیں جاتا۔ سب سے پہلی بات اس کا جواب یہ سنیں کہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو رسول کا غلام کہنے والا، وہ کسی کی شان میں، نبی کی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری پوری بات سننی ہے توجہ کے ساتھ، سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر آپ کہیں گے کہ سوچ نہیں سکتا تو یہ حنیف قریشی صاحب نے کیا کیا ہے جی؟ سوال تو ہے تو جواب بھی ہے۔ اصل بات پتہ ہے آپ کو؟ اصل بات آپ کو نہیں پتہ۔ ہمارے راولپنڈی کے یہ عالم دین ہیں، ہمارے بریلویوں کے ہی ہیں، غفران سیالوی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی کربلا کا موضوع چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ عمر بن سعد، کون؟ عمر بن سعد یہ کربلا میں یزید کی طرف سے نہیں آیا، جبکہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ یزید کا سپہ سالار جو تھا وہ عمر بن سعد تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ جو عمر بن سعد کو یزیدی کہے یا جناب والا اس پر کوئی اور لان کام کرے تو وہ پکا رافضی ہے، یہ غفران سیالوی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایک یزیدی کو اٹھا کر اس نے صحابی رسول بنا دیا، تو اب اس کے رد میں غلطی غفران سیالوی ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں غفران سیالوی صاحب نے اس پر رجوع کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں عمر بن سعد نہیں کہہ رہا تھا، میں عمر بن العاص کہہ رہا تھا، میری زبان پھسلی اور زبان پھسلنے کی وجہ سے عمر بن سعد نکل گیا، جبکہ عمر بن سعد یزید کے لشکر میں موجود تھا اور سپہ سالار تھا، یہ خود بعد میں غفران سیالوی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ رجوع کر لیا، چونکہ غفران سیالوی نے اٹیک حنیف قریشی پر کیا تھا۔ میں نے کل پرسوں پوسٹ لگائی تھی کہ ہمارے معزز علماء کرام پتہ نہیں ایک دوسرے کی ضد میں کس کس کی شان میں گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے میں حنیف قریشی کی سائڈ لے رہا ہوں، نہ، جو حق بات ہے وہ کروں گا۔ اچھا، انہوں نے جناب والا تقریر کی پنڈی رحیم آباد میں، تو انہوں نے جناب والا جب غفران سیالوی پر اٹیک کیا اور اس کی بات کا جواب دیا تو ان کی زبان سے بھی عمر بن العاص نکل گیا، عمر بن العاص یہ صحابی کا نام نکل گیا، یہ بہت جلیل القدر صحابی، ان کا نام نکل گیا۔ آج پھر آگے انہوں نے جناب والا عمر بن سعد کے لیے جو نام تان کیا تھا ادھر فٹ ہو گیا، بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ مجھ سے تو یہ کام ہو گیا، اب ان کا بھی رجوع موجود ہے، باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو موجود ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی نہیں۔ انہوں نے معذرت کی، اللہ کی بارگاہ میں بھی عوام سے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے سبقت لسانی کی وجہ سے یہ ہو گیا، میرا مقصد بھی عمر بن العاص نہیں تھا بلکہ عمر بن سعد تھا، میں عمر بن سعد پر لان تان کر رہا تھا، اصحاب برابر ہوا۔ اب دیکھو یہ تو بریلویوں کا معاملہ ہو گیا نا، یہ ہو گیا بریلویوں کا معاملہ، جس پر ہمارے بریلوی علماء بھی کھڑے ہوئے، جس پر دیوبندی علماء بھی کھڑے ہوئے، جس پر اہل حدیث بھی علماء بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حنیف قریشی کو جناب والا کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ ایک دیوبندی مولوی صاحب پنڈی میں اٹھے، قاری شمس، انہوں نے بالکل ہی عمر بن العاص کو نبی بنا دیا، اب وہ بھی ویڈیو موجود ہے۔ اب کس کس کی مذمت کرو گے؟ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑا کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب نے بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، غفران سیالوی نے بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، جس دیوبندی مولوی نے عمر بن العاص کو نبی کہہ دیا اس نے بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زبان پھسلتی ہے، انسان ہے، میری بھی پھسل سکتی ہے، آپ کی بھی پھسل سکتی ہے، ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی، امت سے معافی مانگ لی، اور کیا چاہتے ہو؟ پھانسی پر لٹکانا چاہتے ہو؟ اور بھائی اصل بات یہ نہیں ہے، جب غفران سیالوی سے ہوئی تو کوئی رولا نہیں پڑا، جب کسی اور مولوی سے کوئی رولا نہیں پڑا، حنیف قریشی سے ہوگی تو جگہ جگہ مسجدوں میں اٹھ کے آنا شروع ہو گئے۔ اور بھائی دیکھو حنیف قریشی صاحب ایک جماعت، ایک مکتب فکر کے نمائندے ہیں، مناظر ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، ٹھیک ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہو گیا، غلط ہوا، ہو گیا، غلط ہوا، اور ہوا تو پھر میرے جیسے مولویوں کو بھی منہ کھولنے کا موقع مل گیا۔ شاعر نے کہا نا
کہ تیری ذات کی میں تجھے کیا مثال دوں ہے دوست. لوگ مشہور ہو گئے تجھے بدنام کرتے کرتے. لوگ مشہور ہو گئے تجھے بدنام. بھائی جن مولویوں کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان کو بھی اب سوشل میڈیا میں اٹھایا ہوا ہے, وہ حنیف قریشی کو گالیاں دے رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مجھے کوئی نہیں جانتا, چند فالوور, باقی کوئی نہیں جانتا. ابھی میں غفران سیالوی کو دوں, 4 گالیاں میں اس دیوبندی مولوی کو دوں جس نے عمر بن العاص کو نبی کہہ دیا. تو آپ دیکھیں میرا ایک ہو جائے گا, پورے پاکستان کے لوگ مجھے جاننے لگ جائیں گے, اور دیکھو جی حنیف قریشی کو گالیاں دے دی, غفران سیالوی کو دی. یہ چیزیں لوگ, یہ کون کر رہا ہے یار, یہ کون کر رہا ہے؟ چلو علماء سے اگر غلطی ہو ہی جاتی ہے تو کچھ خدا کا خوف آپ لوگ بھی کر لیا کرو نا. یہ میں تقریر کرتا ہوں, اللہ رسول کی عظمت بیان کرتا ہوں, میرا کلپ تو کوئی آپ میں سے کوئی ایک مقتدی بھی میرا شیئر نہیں کرتا یار. میرا ایک مقتدی بھی میری کوئی ویڈیو شیئر نہیں کرتا. ابھی میں حنیف قریشی صاحب کو گالیاں دیتا ہوں, بعد میں دیکھنا یہ کتنے لوگ شیئر کریں گے. تو برائی کیوں پھیلا رہے ہو, غلط باتیں کیوں پھیلا رہے ہو؟ کوئی اچھی بات پھیلاؤ, قرآن بیان ہو رہا ہے, حدیث بیان ہو رہی ہے نا, اس کو پھیلاؤ, پتہ چلے کہ آپ اللہ رسول کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے. تو لہٰذا میرا جواب یہ ہے, مذمت تو ہے, جو بات غلط ہے وہ غلط ہوئی ہے. حنیف قریشی صاحب سے کہوں گا, غفران سیالوی صاحب سے کہوں گا, جو بندی مولوی جس نے نبی کہا عمر بن العاص کو, ان سے کہوں گا کہ بھائی اتنے ہی جذبات آ جایا کرو کہ زبان پر کنٹرول نہ رہے. کم از کم اتنے ہوش میں رہا کرو کہ بات کنٹرول میں رہے اور یہ عوام گمراہ نہ ہو, یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. عوام ہے نا, پھر بیچ میں ایسے ہوتے ہیں کہ بریلویوں سے غلطی ہو جائے تو دوبندی پھیلاتے ہیں, دوبندیوں سے ہو جائے تو بریلوی پھیلاتے ہیں, شیعوں سے ہو جائے تو حدیث پھیلاتے ہیں, پھر یہ لوگ آگے برائی کو پھیلاتے ہیں. او بھائی اللہ کا واسطہ ہے, کھلانا ہے تو کوئی اچھی چیز کھلاؤ یار. میں نے آج دن تک نہ حنیف قریشی صاحب, نہ غفران سیالوی, نہ کسی بندی مولوی کی کوئی ویڈیو اس قسم کی نہ کوئی شیئر کی ہے, نہ کوئی اس پر کمنٹس کیا. کوئی اچھی بات ہے تو شیئر بھی کیا ہے, اس پر کیا ہے, دوسروں تک پہنچایا کہ اچھی بات مل گیا ہوگا, مل گیا نا. تو خواہ مخواہ مجھے خراب نہ کرو جی قاری صاحب, ہاں جی, خواہ مخواہ مجھے خراب نہ کرو, خود بھی خراب نہ ہو. بڑے عرصے سے آپ کے علاقے کا امن برقرار ہے, اس کو برقرار رہنے دو. اس قسم کے سوالات میرے پاس آئیں مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ مجھے چٹ بھیجتے کہ علامہ صاحب آئندہ جمعے کو نماز کے موضوع پر ذرا بیان کریں, آئندہ موضوع کو آپ زکوٰۃ کے بارے میں بیان کریں. مجھے خوشی ہوتی کہ میری عوام مسائل سننا چاہتی ہے, نماز کا طریقہ سننا مجھے خوشی ہوتی. یہ کیا بات ہوئی کہ حنیف قریشی نے گستاخی کر دی کہ مذمت کریں؟ بھائی مذمت ہے ساری دنیا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, سارے مولویوں کو, کون سا مولوی یہ نہیں کرتا. لہٰذا یہ کام نہ کرو. اللہ رب العزت علماء سمیت سب کو تحمل مزاجی عطا فرمائے.